دین کی مدد کون کرے گا، دفاع کون کرے گا؟ پھر کہا لقد قام بذلک، اس کام کو انجام دیا، یعنی دفاع دین کا، اسلام کی مدد کا کسی نے انجام دیا؟ شیخ ضعیف الجسم، کمزور جسم کے مالک ایک شیخ نے، قلیل المال والجاہ والعوان، کم مال، کم جاہ، عزت اور کم مددگار والے، لیکنہ قوی الایمان باللہ، لیکن وہ اللہ کے ساتھ ایمان پر مضبوط تھے، کبیر النفس والقلب، دل اور نفس کے بڑے تھے، یعنی بڑے دل کے مالک تھے، قد استصغر الدنیا، دنیا کو معمولی سمجھا، فهو لا يحفل بكل ما فيها من مال ومناصب ولذائذ، دنیا میں جو کچھ مال ہے، مناصب ہیں، لذتیں ہیں، اس کی وہ توجہ نہیں کرتے تھے، اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے، واستهانت بالدنیا، دنیا کو بے حقیقت سمجھا، فهو لا يبالي على أي جنب كان في الله مصرعه، تو انہیں اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ کس پہلو کس حالت میں ان کی موت ہوگی، مسئلہ وہی موتوہ، وہ شیخ احمد السرہندی، وہ شیخ اس شخص کی ذات وہ احمد السرہندی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو آپ کیا کہتے ہیں؟ مجدد الفسانی بھی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ولم يكن يطمع باصلاح الامراطور، آپ کو بادشاہ کی اصلاح کی خواہش نہیں تھی کہ آپ بادشاہ کی اصلاح کر دیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ کام مشکل ہے، رسائی ممکن نہیں ہے، یہ کام ہو بھی نہیں سکتا، منہ کھول کے بیٹھو، عورت نہیں، ولا یجدوا فی عملا، اور انہیں اس کی کوئی امید بھی نہیں تھی، ٹھیک ہے، ان کو امید نہیں تھی، فجعل یتصل بالقواد الصغار، چنانچہ وہ چھوٹے چھوٹے کمانڈروں سے ملاقات کرنے لگے، وبالحاشیہ اور خدام سے، نوکروں سے، ویعدوا لانقلاب الشام، اور وہ ان سے وعدہ کرتے ہماگیر انقلاب کی، ایک انقلاب آنے والا ہے، یعنی ایک انقلاب آنے والا، بدلاؤ آنے والا ہے، لیکن آگے کہتے ہیں الا لانقلاب عسکری فوری، وہ انقلاب کوئی فوجی اور بغاوت کا انقلاب نہیں تھا، بل انقلاب لوحی فکری، بلکہ وہ وعدہ کرتے تھے ایک فکری اور روحانی انقلاب کا، وکان یرسل الرسائل، وہ خطوط بھیجا کرتے تھے، خط و کتابت کرتے تھے، ایسے خطوط بھیجتے تلتہب بالحماسۃ الدینیہ والعاطفہ والایمان، جو ایمان اور جذبے اور دینی جوش سے لبریز تھا، بھرا ہوا تھا، ولما مات اکبر، جب اکبر کا انتقال ہو گیا، وولیہ ابنہ جہانگیر، اس کا بیٹا جہانگیر ملک کا والی بنا، ذمہ دار بنا، استطاع الشیخ محمد معصوم السرہندی ابن الشیخ السرہندی ان یشرف علی تربیت طفل صغیر هو احد حفدۃ جہانگیر، تو شیخ محمد معصوم سرہندی جو شیخ سرہندی کے لڑکے تھے، انہیں یہ موقع ملا کہ وہ ایک چھوٹے سے بچے کی تربیت کر سکیں، اور وہ لڑکا جہانگیر کے پوتوں میں سے ایک پوتا تھا، وَلَمْ يَكُنْ هَذَا الطِّفْلُ أَكْبَرَ إِخْوَتِهِ، اور ولی عہد کون ہوتا؟ جو بڑا بیٹا ہوتا ہے، سننا ہی بات، تو یہ لڑکا جس کی تربیت کی، یہ اپنے بھائیوں میں سب سے بڑا نہیں تھا، اور نہ ہی یہ ولی عہد تھا، وَلَا كَانَ وَلِيَّ الْعَهْدِ وَلَمْ يَكُنْ يُؤْمَلُ، اور نہ اس کے تعلق سے امید کی جاتی تھی کہ وہ ملک کا والی بنے گا، ملک کا ذمہ دار ہوگا، لیکن الشیخ وضع فی تربیت جہد، لیکن شیخ نے اس کی تربیت میں اپنی کوشش صرف کر دی، کوشش لگا دی، وبذل له رعایته کلها، اور اپنی پوری توجہ خرچ کر دی، فنشأ نشأة طالب فی مدرسۃ دینیۃ داخلیہ، چنانچہ وہ بچہ گھریلو دینی مدرسے میں پڑھنے والے کی طرح پروان چڑھا، بین المشائخ المدرسین، مشائخ اور اساتذہ کے درمیان، فقرأ القرآن، چنانچہ جہانگیر کے لڑکے، چنانچہ انہوں نے کیا کیا؟ قرآن کریم کو پڑھا، وجودہ تجوید کے ساتھ پڑھا، والفقہ الحنفی، فقہ حنفی کو پڑھا، وبرع بریہ فیہ، اور اس میں مہارت حاصل کی، والخط، اور کتابت سیکھی، خط کتابت سیکھی، لکھنے کا فن سیکھا، واتقن، اس کے اندر مہارت اور کمال پیدا کیا، وعلم بعلوم عصری، اور اپنے زمانے کے علوم سے واقفیت، یہاں علم بھی مانے واقفیت حاصل کرنا، واقف، وربیہ مع ذلک علی الفروسیہ، اس کے ساتھ علی الفروسیہ، گھوڑ سواری کی تربیت حاصل کی، گھوڑ سواری کی تربیت کی گئی، ودرب علی القتال، اور قتال کی مشق کرائی گئی، ولما مات جہانگیر، اور جب جہانگیر کا انتقال ہو گیا، وولیہ او ولیہ شاہ جہاں، اور شاہ جہاں والی ہوئے، ولا کل من ابنائہ قطرا من اقطار الہند، تو اس نے اپنے ہر بیٹے کو ملک ہندوستان کا ایک ایک ٹکڑا اور حصہ عطا فرما دیا، والی بنا دیا، وکان نصیب هذا الطفل وهو اورنگزیب ولایت الدکن، اور اس بچے کے حصے میں دکن کی ریاست آئی، سنائی بات، وکان لشاہ جہاں زوجۃ لا نظیر لحسنها فی الحسن، شاہ جہاں کی ایک بیوی تھی جس کی خوبصورتی میں کوئی مثال نہیں تھی،
جس کے حسن کے اندر کوئی مثال نہیں تھی. ولا مثیل لحبہ یا فی الحب، اور شاہجہاں کی اس کے محبت کرنے کی، محبت کی دنیا میں کوئی مثال نہیں تھی. یہ ممتاز محل، اس بیوی اور اس زوجہ کا نام کیا تھا؟ ممتاز محل. ہمارا سمجھ آ رہی؟ فماتت، چنانچہ انتقال ہو گیا، ان کا دیہانت ہو گیا، ڈیتھ ہو گئی. فرسا، اس کی مرثیہ لکھا اس نے. مرثیہ کہتے ہیں محبوبہ کے یا میت کے مرنے والے کی خوبی کو بیان کر کے رونا، اسے کیا کہتے ہیں؟ مرثیہ. تو مرثیہ بھی ایک فن ہے اور عام طور سے مرنے کے بعد لکھا جاتا ہے. فرسا، چنانچہ اس نے اس کا مرثیہ کہا. لیکن مرثیہ لکھا نہیں اس نے، کیا؟ لیکن لا بقصیدۃ من الشعر، لیکن وہ مرثیہ کسی شعر کے قصیدے سے نہیں تھا. وخلدہ، اور اس کو ہمیشہ کے لیے باقی رکھا. لیکن لا بصورت، لیکن وہ کسی شکل سے ورنہ کسی مجسمے سے. لقد رساہ، اس کا مرثیہ کہا. فخلدہ، اس کو باقی رکھا. بقطعۃ فنیۃ من الرخام، سنگ مرمر کے ایک فنکار ٹکڑے کے ذریعے سے. ما قال شاعر قصیدۃ اشعر منها، کسی شاعر نے اس سے بہتر قصیدہ نہیں کہا. ولا لحن موسیقی اغنیۃ اعظم منها، اور نہ کسی موسیقار نے اس سے شیریں کوئی گانا گایا. لحن، گانا گانا، ترنم سے کوئی چیز پڑھنا. ولا صور مصور لوحۃ اروع منها، اور نہ کسی تصویر بنانے والے مصور نے اس سے دلچسپ اور خوشنما کوئی تختی جو ہے تصویر بنائی ہے. فہی شعر، چنانچہ یہ جو اس کی کیا کہتے ہیں ایک سنگ مرمر کا جو تعمیر تھی وہ شعر بھی ہے، اغنیہ، اور یہ گانا بھی ہے، وہ یہ سورہ، اور یہ شکل بھی ہے، تصویر بھی ہے. وَهِيَ أَعْظَمُ تُحْفَةٍ فِي فَنِّ الْعُمْرَانِ، اور فن تعمیر کا ایک بہترین اور عظیم ترین تحفہ بھی ہے. وہ کیا چیز ہے؟ یہ تاج محل، وہ تاج محل ہے. هذا البناء العجیب، یہ عجیب تعمیر. الذي ادهش بجمال الدنيا، اس نے اپنے جمال کے ذریعے سے دنیا کو دہشت زدہ کر دیا. وما زال يدهش، اور مسلسل برابر دہشت میں ڈالتا اور دہشت زدہ کرتا جا رہا ہے. والذي لان فيه الرخام لهذه الايدي العبقريه، جس تاج محل کی تعمیر میں سنگ مرمر ان باکمال ہاتھوں کے لیے نرم ہو گیا، ملائم ہو گیا، اس لیے کہ وہاں کی تعمیر عجیب و غریب ہے، آج کے انسان کا ہاتھ کام نہیں کر سکتا. فجعلت منه اجمل بنا، چنانچہ ان باکمال ہاتھوں نے اس سنگ مرمر سے جمیل ترین، خوبصورت ترین تعمیر بنائی. شیدہ علی ظہرها الارض او شیدہ، دونوں چیزیں پڑھ، شادہ مانے اور شیدہ ایک مانے، یعنی تعمیر کرنا. جو عمارت بنائی گئی ہے اس روئے زمین کے اوپر، بلا خلاف، بغیر کسی اختلاف. وَنَقَشَتْهُ هَذَا النَّقْشَ، اور ان باکمال ہاتھوں نے اس کی ایسی نقش و نگار کی ہے. لم يعرف قط نقش، جس کے جیسا کوئی نقش نہیں دیکھا گیا، پہچانا گیا. فی مثل دقتہ، اس کی باریک بینی جیسی، اور فنی، اس کی فنکاری میں، وسحر، اس کی سحر انگیزی. هذا القبر الذي يأتي اليوم السیاح، یہ قبر جس کے پاس آج سیاح آتے ہیں. من اقصى امریکہ الى آگرہ قرب دہلی لیشاہدو، امریکہ کے کنارے سے آگرہ تک، دہلی کے قریب، اس کی زیارت کے لیے، اس کا مشاہدہ کرنے کے لیے. وَيَسْمُعُ قِصَّتَهُ، اس کا قصہ، واقعہ، حقیقت سننے کے لیے. وَهِيَ أَعْظَمُ قِصَصِ الْحُبِّ عَلَى الْإِطْلَاقِ، اور یہ مطلق بغیر کسی اختلاف کے محبت کا سب سے عظیم کیا ہے؟ قصہ ہے، واقعہ ہے اور داستان ہے. لَقَدْ صَدَّعَ مَوْتُ هَذِهِ الزَّوْجَةِ الْحَبِيبَةِ الْإِمْبِرَاطُورَ الْعَظِيمَةِ، اس محبوب، اس پسندیدہ بیوی کی موت نے بڑے بادشاہ کو پریشان کر دیا، اس کو تکلیف میں مبتلا کر دیا. فَزَهِدَ فِي دُنْيَا، چنانچہ اپنی دنیا سے بے رغبت ہو گیا، کٹ گیا. لِأَنَّهَا كَانَتْ هِيَ دُنْيَاهُ، اس لیے کہ بیوی اس کی دنیا تھی. وَحَقَرَ مُلْكَ الدُّنْيَا، اس نے ہندوستان کی بادشاہت کو حقیر جان گیا، معمولی سمجھ لیا. لِأَنَّهَا كَانَتْ أَعْظَمَ عِنْدَهُ مِنْ مُلْكِ الْهِنْدِ، اس لیے کہ اس کی بیوی اس کے نزدیک ہندوستان کی بادشاہ سے زیادہ عظیم تھی، بڑی ہوئی تھی. وَلَمْ يَعُدْ لَهُ أَرْضٌ بَعْدَهَا، اور اس کی بیوی کے بعد اس کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی. إِلَّا يُمْلِسَ مِنْ حَاضِرِهِ، الا کہ اس کے ذہن سے وہ بات نکل جائے. وَيُغِلَ بِذِكْرِيَاتِهِ فِي مَصَارِبِ الْمَاضِي، اور وہ اپنی یادوں کے ذریعے سے ماضی کے راستوں میں گم ہو جایا کرتا تھا. لِيَعِيشَ بِخَيَالِهِ مَعَهَا، تاکہ اپنی بیوی کے ساتھ اپنے خیال کے ذریعے زندگی گزار سکے. يَسْتَرْبِحُ رِيَاحَهَا، اس کی خوشبو محسوس کر سکے.
وَيَسْتَجْلِيَ جَمَالَهَا، اس کے جو جمال کی تحقیق و تفتیش کر سکے، وَيَسْمَعُ خَفِيَّ نَجْوَاهَا، اس کی خاموش اور چھپی ہوئی سرگوشی کو سن سکے، وَيُحِسَّ حَرَارَةَ أَنفَاسِهَا، اس کے سانسوں کی حرارت کو محسوس کر سکے، ثُمَّ اسْتَحَالَ حُبُّهُ إِيَّاهَا حُبًّا لِهَذَا الْقَبْرِ، پھر اس کی اپنی بیوی سے محبت اس قبر کی محبت میں تبدیل ہو گئی، الذی شادہ لہا، جس کو اس نے اپنی بیوی کے واسطے تعمیر کرایا تھا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ فجن بہ جنونا، وہ اس کا دیوانہ ہو گیا، وصار یحس فی برودتی، وہ اس تعمیر کی ٹھنڈک میں بیوی کی حرارت محسوس کرنے لگا، وفی جمودہ، اور اس تعمیر کے جمود میں خطراتها، اپنی بیوی کے خیالات کو محسوس کرنے لگا، وفی صمتہ، تعمیر کی خاموشی میں بیوی کی گفتگو محسوس کرنے لگا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ وانصرف عن الملک، اور ملک سے بادشاہت سے ہٹ گیا، دور ہو گیا، واہملہ، اس سے بے توجہی برتی، اس سے توجہ ہٹا لی، فوثب ابنہ الاکبر فولی الملک الا اسمہ، چنانچہ اس کا بڑا بیٹا حملہ آور ہوا تو ملک کا بادشاہ ہو گیا نام چھوڑ کر، یعنی نام کا بادشاہ کون تھا؟ باپ تھا، لیکن حقیقی بادشاہ بیٹا، جیسے کہ آپ کی سعودی کے اندر موجودہ کہ بادشاہ کون بنا ہوا ہے؟ بیٹا ہے، لیکن نام کس کا چلتا ہے؟ باپ کا چلتا ہے۔ وَتَصَرَّفَ فِي الْأَمْرِ وَحْدَهُ، اور تنہا وہ ملک کا تصرف اختیار کر گیا، یعنی اس میں تصرف کرنے لگا، وَنَازَعَهُ إِخْوَتُهُ، اور اس کے بھائیوں نے اس سے لڑائی کی، نزاع کیا، جھگڑا کیا، وَجَاءَ كُلُّ مِنْ إِمَارَتِهِ، اور ہر بھائی اپنی حکومت سے آیا، شجاع آیا بنگال سے، مراد بخش آیا گجرات سے، اور اورنگزیب آئے دکن سے، وَاسْتَطَاعَ أَنْ يَغْلِبَهُمْ جَمِيعًا، اور ان کو یہ طاقت ملی کہ ان سب پر غالب آ جائے، وَيَنْفَرِدُ بِالْأَمْرِ، اور تنہا بادشاہت کے مالک ہو جائیں، وَوَضَعَ أَبَاهُ فِي قَصْرٍ مِّن قُصُورِ الْمُلْكِ، چنانچہ اور انہوں نے اپنے باپ کو ملک کے یا بادشاہت کے ایک محل میں رکھ دیا، ان کو داخل فرما دیا، جعل له فيما ما يشتهيه من الفروش والطعام واللباس والحاشي والجواری، اور اس محل کے اندر ان کے لیے ان کے پسندیدہ بستر، ان کا پسندیدہ کھانا، لباس اور خدام اور بادیاں رکھوا دی، وجعل له حیال سریرہ مرآة اقیمت علی صناعت عجیبہ، اور ان کے واسطے اپنے تخت کے سامنے ایک آئینہ بنا دیا جو قائم کیا گیا، بنایا گیا عجیب و غریب کاریگری کے ساتھ۔ لا تزال تدہش السیاح، مسلسل سیاحوں کو وہ دہشت زدہ کر رہا ہے، یرا منہا، بادشاہ اس سے تاج محل کو دیکھتا تھا، علی البعد، دوری کے باوجود، وہ مستجع علی سریفی سریرہ کانو مانو، اور وہ اپنے تخت پر لیٹا ہوا ہوتا گویا کہ وہ اس کے سامنے ہے، وَكَانَ ذَلِكَ كُلُّ مَا بَقِيَ لَهُ مِنْ لَذَائِذِ دُنْيَاهُ، اور یہی اس کی بقیہ دنیا کی لذتیں تھیں، وَكَانَ جُلُوسُهُ عَلَى سَرِيرِ الْمُلْكِ